الأكرم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تانا قربان یا رسول مدنی. تانا قربان یا رسول مدنی. تماشقید سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت جے پکم زرکی نقش شوی نوی نشتہ غی زرکی ایمان یا رسول مدنی. او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستا لعشقہ. کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستا لعشقہ. چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی. ستا پا کمال جمال کلم سوال جرب رضا شی زمان. محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی. رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تشریف فرما انتہائی معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، پیرانی طریقت، خصوص جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت محمد طیب نورانی صاحب دامت برکاتہم وفیوزاتہم علینا. اور یہاں پر اس عظیم الشان روحانی نورانی پروگرام میں میرے دور نزدیک سے آنے والے تمام اہل اسلام اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت میں آنے والے تمام شاکان رسول کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں چونکہ یہاں پر اپنے قریب داتا کے قدموں میں تھا، محترم آصف صاحب نے ادھر یہ درخواست جمع کر دی کہ ہمارے الحمدللہ یہاں پر مصطفیٰ کریم کے اوشام جمع ہو رہے ہیں اور میں حاضری لگوا دیجیے. تو چند منٹ کے لیے میں حاضری صرف اسی نیت سے کہ ہم جس کے لیے یہاں پر جمع ہے، ہم آئے بعد میں ہیں اور ہماری حاضری ہم پہلے بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن ہمارا عقیدہ ہے اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلیل لا خفاء بہ. میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، سرکار کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے. ہم کس نیت سے یہاں پہ جمع ہے سرکار جانتے ہیں. عباس بن اشیم فرماتے ہیں میں بدر کے دن مسلمانوں کے خلاف ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، تو ہم اپنے 1000 فورس کے ساتھ بڑے ابوتاب سے جب سامنا ہمارا حضور کی غلاموں کے ساتھ ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے غلام تھوڑے تعداد میں ہے اور ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر، اور ان کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہے جنگ کے لیے، تلواریں نہیں ہیں، نیزیں نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس زیادہ اونٹ نہیں ہے، کوئی
ان کے پاس گھوڑے نہیں ہے اور تعداد بھی بہت کم ہے. تو جو ہی میں نے دیکھ لیا تو میرے دل میں خیال آیا, یہ بات بہت قیمتی ہے, میرے دل میں خیال آیا کہ ان کے لیے تو ہماری عورتیں بھی کافی ہے, ہماری تو عورتیں بھی ان کے لیے کافی ہے, ہم تو ویسے آ گئے تھے. وہ کہہ رہے میرے دل میں خیال آیا اور گزر گیا. کہہ رہے بدر میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی, اس کے بعد غزوہ احد میں بھی اللہ نے ان کو کامیابی دی, احد بھی گزر گیا, خندق بھی گزر گیا. کہہ رہے خندق کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ چلو حضور یہ غلام کس طرح عجیب انداز میں آتے ہیں. میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی تو میں آقا کریم کے دربار میں حاضر ہوا. اب جو ہی میں حاضر ہوا کریم آقا مسکرانے لگے اور مجھے کہا قباس تیرے دل میں بدر کے دن تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ اکبر. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دل میں کہا, میں نے اسی وقت کہا کہ یہ بات تو میں نے اپنی زبان پر بھی نہیں لایا, یہ تو خیال تھا اور گزر گیا. میں نے تو اپنے زبان پر یہ الفاظ نہیں لائے, نہ کسی ساتھی کو بتایا, صرف دل میں خیال آیا تھا اور گزر گیا. جب میں نے دیکھا کہ حضور نے میرے اس خیال کو بھی کے بارے میں بھی بتایا کہ تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا, میں نے اسی وقت کہا حضور کلمہ پڑھائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد عبدہ و رسولہ. قدموں میں ہے یا آج ہم اگر یہاں پر ہے اور جس کے لیے ہم جس عظیم ہستیوں کی ذکر خیر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کے لیے وہ اسباب پیدا کر رہے ہیں, بات ایک ہی ہے, ادھر بھی جمع ہے ادھر بھی جمع ہے, مقصد تو ان کے ذکر سے ہے, یوں ہوا یا یوں ہوا, کام تو ان کے ذکر سے ہے. اس لیے آج میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں, باقی تو الحمدللہ علماء مشائخ تشریف فرما ہے. مجھے تو اردو میں کوئی اتنی زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اکثر اردو میں وہ مذکر و مؤنث کی صیغے بھی ادھر ادھر کر دیتا ہوں, تو آپ درگزر کیجئے گا. میں اکثر جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ اظہار ما فی الضمیر اسی طرح میں نہیں بیان کر سکتا, پھر بھی کوشش کرتا ہوں. آپ کو ایک بات کا جو ہے نا الحمدللہ مجھے بھی احساس ہے, آپ کو بھی ہے, کہ جو بھی میں کہتا ہوں یا آپ کے تاثرات ہے, بات ایک ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بات حضور کی کرنی ہے, بات اپنے کریم آقا جن کے دم قدم سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں, جن کے طفیل ہمیں اللہ نے عدم سے وجود عطا کیا, اور پھر وجود بھی ایسا نہیں, ہر قدم پر اللہ نے میرے مصطفی کریم کی خاطر ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دی. آج کتنے گناہ جو پچھلے اقوام جس ایک گناہ پر ان کی گرفت ہوئی ہے, آج وہ سب گناہ مجموعی طور پر موجود ہے, پھر بھی آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نہیں برستا, پھر بھی یہ زمین شک ہو کر ہم ان میں نہیں دس جاتے, پھر بھی ہم پر کوئی ایسے اجتماعی عذاب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ تاجدار بریلی شریف نے وجہ بیان کی ہے, فرما رہے ہیں وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ سب مصطفی کریم کی برکت سے ہے, میرے کریم آقا کی طفیل ہے کہ آج اگر ہم باوجود اس کے کہ ہم سب سے بعد میں آئے, ہمارے سے پہلے اقوام اور
امتیں جتنی بھی کریم آقا سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے زمانے بھی ہم سے پہلے، ان کی دور بھی ہم سے پہلے گزر گئی، مگر کیا ہی ذوق والی بات ہے کہ آئے تو ہم سب سے بعد میں ہے، چاہیے تو یہ تھا۔ دنیا کی اصول تو یہی ہے، ہم کسی پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو کہاں جب ہم سے پہلے کوئی جاتا ہے تو وہ پیٹرول ڈلواتا ہے، جب کوئی دوسرے نمبر پر جاتا ہے تو وہ نمبر میں آ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پر لائن بنائی جاتی ہے تاکہ کہ آخر میں آئے ہو نمبر بھی آخری ہوگا۔ تو اس طرح جب ہم نے مصطفیٰ کریم کی برکت اور ان کی خاطر ہم آئے تو سب سے بعد میں ہے، ہم سے پہلے وہ گزر چکے ہیں، مگر ذوق کی بات ہے کہ آئے تو سب سے بعد میں ہے، مگر مصطفیٰ کریم کی خاطر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم آئے تو سب سے بعد میں ہے، مگر واللہ کوئی بھی نبی اسی وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور کوئی بھی نبی کے امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب میرے امت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جن کی برکت ہمیں اللہ نے یہاں پر بھی امن دیا، جن کی طفیل ہم نے قبر میں بھی میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے پسند قدن کی بپلور دمدینی گورم مختشر پر انعام محمدیم۔ جب میری نظر کی حالت ہو اسی حال میں، جب میری آخری سانس ہو، میں کسی اور طرف نہیں، میں مدینے کی طرف دیکھوں گا۔ اور کیوں دیکھوں گا؟ اس لیے کہ مجھے عادت جو پڑ گئی ہے ان کی طرف سے انعامات کی جو بارشیں ہو رہی ہے، مختشر انعام محمدیم۔ اور ملائک قبر کی راشی سوال جواب دپارا، جب ملائک نکیر و منکر سوال و جواب کے لیے آ جائے، مجھے کہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ملائک قبر کی راشی سوال جواب دپارا ورتبوا یم غلام محمدیم۔ غلام محمدیم۔ اور محشر پر سخت اور رست عالم جاڑی، جب محشر کے دن سختیاں ہو، تکالیف ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آپ فرما رہے ہیں مجھے کچھ غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام جو ہوں۔ سرکار تو اسی دن ہمارے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے، اور جب آپ سجدہ فرمائیں گے تو اسی سجدہ فرمانے میں جب کوئی بھی نبی اللہ کے سامنے آنے سے اسی وقت عذر پیش فرمائیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، لوگ آئیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، آپ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اتنا تو اللہ کو عرض کیجئے کہ آج اللہ حساب و کتاب کا مرحلہ تو شروع کر دے، یہ قوم تو تک چکی ہے، یہ دن تو بہت بڑھ چکا ہے، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب چکے ہیں اور یہ سورج تو نیچے آ چکا ہے، اس لیے اللہ سے فرما دے کہ اللہ اس سوال و جواب کا مرحلہ تو شروع کر دے، تو اسی وقت بھی کیا فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ اسی وقت جب حضور کے سامنے یہ امت آ جائے گی تو آپ یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اسی مقام کے لیے اسی مرتبہ کے لیے تو اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پھر فرمائیں گے میں سجدہ کروں گا، اور جب میں سجدے میں سجدہ کروں گا تو میرے رب مجھ سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وسل تعطیٰ وقل تسمع واشفع تشفع، اے میرے محبوب رخ انور اٹھائیے، اپنا دیدار کرائیے، جو کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو آپ کی امت کے حق میں قبول کیا جائے گا۔
جس کی خاطر ہمیں یہاں بھی امان ہے، روز محشر بھی امان ہے، اور جس کی طفیل جب سارے نفسی نفسی کے پکاریں گے وہ میرے سرکار امتی امتی۔ امام مسلم نے جو الفاظ نقل کی ہے اللہم یا رب امتی امتی، اسی الفاظ میں اتنا درد ہے کہ آپ فرماتے ہیں محدثین کہ حضور صرف اتنا کیوں کہیں گے کہ اللہم یا رب امتی امتی؟ ان الفاظ میں جو درد ہے وہ کہتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، جب کسی ماں کا کوئی بیٹا وہ آگ میں جل رہا ہو یا پانی اس کو ڈبو کے لے کے جا رہا ہو یا کوئی اور اس پر آفت پڑ جائے تو وہ ماں اپنی اس بیٹے کی شفقت کی وجہ سے وہ چیخ اٹھتی ہے اور کہتی ہے ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ وہ اور الفاظ حذف ہو جاتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بیٹے کو اس آگ سے نکالو، آ جاؤ میرے بیٹے کو اس پانی سے نکال دو۔ وہ صرف چیخ و پکار کر کے کہتی ہے ہائے میرا بیٹا۔ تو کروڑوں ماؤں کی محبتیں اور کروڑوں ماؤں کی شفقتیں حضور کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، جب کریم آقا اپنے امت کو اس حال میں دیکھیں گے کہ آج تو اللہ کی قہر کا جو صفت ہے، جو جباریت کا صفت ہے، وہ تو ایسا ہے کہ آج اللہ اعلان کر رہا ہے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج سب کو پتہ ہے، اللہ جل جلالہ کی بادشاہی ہے، کوئی سر نہیں اٹھائے گا، خود اللہ اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ جب حضور اس حال میں اپنے امت کو دیکھیں گے، حضور پر اپنے امت کا وہ جو شفقت ہے، جو رحمت ہے، وہ اتنا غالب آ جائے گا، حتیٰ کہ امام اہل سنت نے تو امام طبرانی معجم الکبیر میں جو روایت نقل کرتے ہیں وہ الفاظ بھی نقل کی ہے کہ حضور پر اتنا شفقت اور رحمت اپنے امت کا غالب آ جائے گا کہ حضور اپنا امامہ شریف سر سے اتار کر اپنے امت کے لیے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر فرمائیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میرے امت، یا اللہ میرے امت۔ میرے امت کا کیا بنے گا جب اللہ حضور کے اس بے قراری کو اللہ کریم جل جلالہ کی دربار میں جب یہ بے قراری اور اپنے امت کا یہ شفقت ہوگا، رب لا یزال فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، محبوب رخ انور اٹھائیے، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ آپ کو آج آپ کے امت کے وجہ سے ہم پریشان نہیں کریں گے، ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے، آج ہم آپ کو راضی کریں گے۔ امام اہل سنت پکار اٹھے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے۔ اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا۔ اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی کہ جس کی خاطر یعنی جن کسی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہمیں ضرورت ہے کریم آقا کی، ہر دم ہے، ہر سیکنڈ ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا اگر حضور کا دست شفقت اور سایہ رحمت اس امت سے، اس پوری دنیا سے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اٹھ گیا، ابھی کی ابھی فنائی مطلق ہو جائے گا، اللہ سب کچھ راہ کرے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر یہ سب کچھ باقی ہے تو یہ حضور کی خاطر ہے، حضور کی برکت سے ہے۔ تو آج جب ہم نے یہ تو مان لیا سب کچھ حضور کی خاطر ہے، حضور کی برکت مبارک سے ہے، تو دنیا میں بھی یہ ایک عام اصول ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت وہ کچھ مل جاتا ہے، کوئی نوکری مل جاتی ہے، کوئی بھی دنیاوی سہولت مل جاتا ہے، پھر ضرور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر ان کے دروازے پر جاتے ہیں، پھر ان کے وہ ہم کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ نے ہمارے لیے یہ روڈ کا انتظام کیا، آپ نے ہمارے لیے بجلی کی وہ ٹرانسفارمر لا دیا، آپ نے میرے بیٹے کو نوکری دلائی۔ تو جب میرے مصطفی کریم کی وجہ کی خاطر یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، آج ہم
ہم اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کی عزت و ناموس پر انگلیاں اٹھائی گئی. اور کس نے اٹھائی؟ کوئی باہر کے ملک نے نہیں، کسی دشمن ملک میں نہیں، آپ کے اس وطن میں، اس ملک میں جو بنا ہی حضور کے نام پر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر ہمارا تجارت نہیں تھا ہمارے اسلاف کا، اور پاکستان میں ہمارا صرف تجارت ہی ہوگا؟ ادھر ہمارے لیے کیا نہیں تھے؟ ہاسپٹلز نہیں تھے؟ ادھر ہمارے لیے یہ راہیں اور یہ جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یہ کچھ نہیں تھا؟ یہ سب کچھ ادھر موجود تھا. ادھر ریلوے کا بھی نظام تھا، ادھر سڑکیں بھی تھی، ادھر بجلی، ادھر سب کچھ تھا. تو یہ 20 لاکھ مسلمانوں نے شہادت بجلی کے لیے نہیں دی. وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ اسی کے لیے تو نہیں ٹکڑے ہو گئے کہ ہمارے ادھر ہاسپٹلز نہیں ہیں، یہاں پہ ہمارے لیے ہاسپٹل بنیں گے. ہمارے آباء و اجداد کے ادھر کاروبار نہیں ہے، وہ تو بنے بنائے کاروبار چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے. تو کیا اس لیے بنا؟ نہیں. یہ جو 70,000 ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، یہ جو 2 کروڑ مسلمان اس وقت ہجرت پہ مجبور ہو گئے اور اپنے گھر بار چھوڑے، یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے ادھر ہاسپٹلز نہیں ہے، سب کچھ موجود تھا. اس لیے مسلمانوں نے جانے دی کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے جس ملک میں صرف اور صرف سکہ اور نظام میرے مصطفی کریم کا چل رہا ہو. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی ملک میں 22 ستمبر کو بل پیش ہوا اور اسی بل میں حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا. ابھی مجھے میڈیا والے نے بات کر رہے تھے، وہ 7 نیوز پر وہ لائیو چلا رہے تھے، تو مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کیا سمجھے؟ میں خیبر پختونخوا سے آیا ہوں، اپنا گھر کاروبار سب کچھ چھوڑ کے 7واں دن ہے یہاں پہ ہوں. تو کیا ہم اپنی شوق سے، ہماری شوق ہے کہ ہم یہاں پر دن کو اور رات کو اس روڈ پر رہے؟ میں نے کہا ہمارے 20 معاملات ہے، ادارے ہیں، ادھر تعمیری کام چل رہا ہے، ادھر اور بھی 20 معاملات ہے، مگر ہم کیوں آئے؟ آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ لوگ 21 دن اس سرد راتوں میں فیض آباد کی سرزمین پر کیا کر رہے تھے؟ کس لیے آئے تھے آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے 12,000 شیل کیوں کھائے؟ آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کے جوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کیوں کھائی؟ آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ ماؤں نے اپنے لخت جگر کیوں قربان کر دیے؟ اور آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ کئی 100 لوگوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کیوں کھائے؟ لوگوں کے سر پھٹ رہے تھے، وہ خون کیوں بہہ رہا تھا؟ آپ نے سوال تو یہ کرنا ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں نے کہا حضور کی ختم نبوت کے لیے تو پوری دنیا ایک لمحے کے لیے رات کا ڈیر بن جائے پھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سے وہ سوال پوچھیں گے نا وہ جب وہ یمامہ کی 1200 صحابہ کہ ہم کس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ 12,000 وہ صحابہ جن کے ہاتھ پاؤں وہ کٹ چکے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کے پیچھے صرف 15 مسلمان نماز باجماعت پڑھا رہے تھے، باقی سب جتنی بھی صحابہ تھے وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے. 15 دن ام عمارہ فرماتی ہے ہمارے پاس کپڑے ختم ہوئے، ہم اس کو جلا جلا کر وہ زخموں پر اس کی وہ راکھ رکھوا لیتے تھے. وہ ہمارے پاس کپڑے ختم ہو گئے. انہی کو تو ہم نے جواب دینا ہے کہ جو ملک حضور کے نام پہ بنا اسی میں حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہوا. آپ کو کیا تھا پتہ ہے 34 رکنی کمیٹی بنی، حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا، 7B اور 7C کے شکوں کو اڑا دیا گیا تاکہ کل کو اس ملک میں قادیانی بھی وزیر اعظم بن سکے، صدر بن سکے. مجھے جواب دے اگر وہ اس ملک میں رہ سکتا ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر بن سکتا ہے، تو پھر 1200 صحابہ نے جانی کیوں قربان کر دی؟ سوال تو یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہم امت کی قرض کو ادا کرنے کے لیے اور اتارنے کے لیے ادھر جمع تھے. حضور امیر المجاہدین اپنے واللہ وہ جس حال میں ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہم پر کوئی تو ابھی وہ عمر بھی نہیں آیا جس میں بندے کے وہ عذاب سود پڑ جاتے ہیں، مگر واللہ ہم تک جاتے ہیں. مگر وہ اس حال میں جس حال میں بندے کے لیے کئی منٹ بھی بیٹھنا اٹھنا وہ مشکل آ جاتا ہے. وہ یہاں پر جس خیمے میں ہوتے ہیں دن کو
ہم اس خیمے میں جب 1 گھنٹہ میٹنگ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا پورا پسینہ، ہمارا دل وہ عجیب کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی. اسی خیمے میں حضور امیر المجاہدین، ورنہ 2 کلومیٹر بابو صاحب کے قریب اس کا گھر ہے. جا سکتے ہیں نا، ہم خوش ہوں گے، مگر وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے میں نے یہاں پر رہنا ہے. اب بھی کوئی شک باقی ہے کسی کو کہ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اتنا تو آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے قبر میں تو جانا ہے. تو جن لوگوں نے میرے ختم نبوت پر، اگر کریم آقا کا سامنا ہو جائے، میرے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو آپ میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ میرے ختم نبوت کے لیے نکلے. کیا یہ ٹرانسفارمر اور یہ بجلی اور یہ دنیاوی مفادات اتنے بڑھ گئے آپ کے؟ یہ سب کچھ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. میرے صحابہ نے تو اپنے گھر بھی لٹا دیے، اپنی بچے بھی قربان کر دیے. میں تو صحابہ کے جب وہ پڑھتا ہوں تو میرا سوچ ختم ہو جاتا ہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت جب اسلام نہیں لائی تو اپنے 2 بھائیوں کے لیے جو ایک دشمنی کے بیڑ چڑھ گئے، وہ ساری عمر اس کے لیے آپ نے ماتم کیا. کبھی دوپٹہ سر پر نہیں رکھا، اور صبح سے شام تک اپنے سر میں وہ گرد و غبار وہ رکھ کے کہتے تھے جب تک میں نے بدلہ نہیں لینا میں یہ اسی طرح میں رہوں گی، میں دوپٹہ سر پہ نہیں رکھوں گی. 60 سال کی عمر میں اسلام کی دولت سے مشرف ہوئی، اور جب اسلام کی دولت سے مشرف ہوئی تو جنگ قادسیہ میں اپنی 4 جوان بیٹوں کو روانہ کر دیا، اور روانہ کر کے کہتا کہ بیٹا زندہ واپس نہیں آنا. جب جنگ ایسا شدت اختیار کر جائے کہ ہر طرف سے موت کی آواز آنے لگے تو اپنی کودنا کے درمیان میں. جب واپسی پر مجاہدین آئے تو حضرت عمر نے پوچھا وہ حضرت خنسا کے بچوں کا کیا ہوا؟ صحابہ نے انتہائی کرب اور غم کی حالت میں فرمایا حضور سارے شہید ہو گئے. اب حضرت عمر فاروق کو تو وہ دور یاد تھا کہ انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کے لیے ساری عمر یہ روتی رہی. تو فرما رہے تھے اب کیا حال ہوگا جب ان کے 4 جوان بیٹوں کو یہ دیکھ لے، تو اب کیا عالم ہوگا. مگر یہ اسلام کی طاقت ہے، انہوں نے اسلام سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جب وہ آئی اور دیکھا کہ ان کے 4 جوان بیٹے، ورنہ ان جوانوں پر تو ہمارے اور آپ جیسے کروڑوں جوان ان کے قدم کے خاک کے بھی برابر نہیں ہے. جب ان کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑی اور فرمایا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 جوان شہیدوں کی ماں بنا دیا. اسی جذبے کو لے کر صحابہ نے اس دین کی خدمت کی ہے. آج دین نے ہمیں سب کچھ دیا، واللہ سب کچھ دیا. ہم نے کیا دیا ہم نے سوچنا ہے. ہم صرف اسی کو لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ لاہور والوں کو تکلیف ہے، ہم تو آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر حضور کی روح مبارک کو ایک لمحے پہ تکلیف ہو رہی ہو، اگر اس ملک میں قادیانی پلتا پھولتا رہے اور وہ ملک کے اہم عہدوں پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے رہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ لحظہ لحظہ حضور کی روح مبارک کو تکلیف دے رہے ہیں. جس ملک میں حضور کی روح کو تکلیف ہو رہا ہو وہ ملک کی باسی کبھی خوش نہیں ہوگی، ادھر امن کبھی نہیں آئے گا. ادھر یہ ذلت و رسوائی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مقدر بن جائے گی. ہم آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں کہ یہ پاکستان میں وہ نظام نافذ ہو جس میں 36 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی جب کھڑا ہو جائے تو صحرا سے ایک صحابی اٹھ کر کہے اے عمر بیت المال سے تو کپڑے ایک ملا ہے، وہ آپ کی وجود پر 2 کیوں ہے؟ تو وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ تیری کیا مجال، آج ہم سپاہی کو یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. کسی ہمیں عام انسپکٹر کو یہ بات نہیں کر سکتے، مگر وہ 36 لاکھ مربع میل کی مالک سے کہہ رہا ہے کپڑے 2 ملے نہیں تھے، 1 ملے تھا، 1 ملا تھا، 2 کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے اس بات کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. عبداللہ ابن عمر کھڑا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں جی بالکل 1 ہی ملا تھا، میرے والد کا قد بڑا ہے اس لیے وہ 1 ناکافی تھا، میں نے خود والا جو مجھے ملا ہے وہ میں نے وہ بھی
دے دیا ہوا ہے۔ اللہ کا یہی ایک مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اپنے لیے آئے ہیں یہاں پر تو بے شک آپ نے اس پر تھوکنا ہے آپ نے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی خاطر، مجھے تو وہ منظر یاد ہے جب حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر 12,000 شیل پڑ رہے تھے اور اسی دوران بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ کیا سمجھتے حضور کی خاطر تو بندہ جب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، جب دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے۔ امام ابو یوسف صالح الشامی نے روایت کی ہے کہ شہنشاہ خراسان ایک ایسا بندہ تھا جو نیک عمل نہیں تھا، مشہور نہیں تھا نیک عملی میں، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا مجھے تو اللہ نے بخش دیا۔ فرمایا کس چیز پر؟ تم نے تو کوئی ایسے نیک اعمال نہیں کیے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے نیک اعمال ایسے نہیں کیے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میری ساری جو فوج ہے وہ سامنے فوج تھی، میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، فاشرفت علی جنودی، میں نے اپنے لشکر کو دیکھا، اس کی چمک دمک کو دیکھا، وہ بہترین گھوڑے، وہ بہترین نیزے، وہ گھڑ سوار، وہ میری اپنی وہ طاقتور فوج۔ بس میرے صرف ذہن میں جب میں نے دیکھا اتنی کثیر تعداد میں اتنی اچھی فوج ہے ہماری، فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ، میرے ذہن میں آیا کہ ہائے کاش یہ فوج مجھے حضور کے زمانے میں مل جاتا، مجھے وہ زمانہ ملتا تو میں احد میں شریک ہوتا، میں بدر میں شریک ہوتا، میں حضور کے غلاموں کی صف میں آ کر حضور کی دشمنوں کو لتاڑتا اور اپنی کریمہ پاک عزت اور ناموس کی خاطر اس فوج اور اس طاقت کو میں لگاتا، وہ دین اسلام کی مدد کرتا۔ بس صرف اتنا میرے ذہن میں خیال آیا، جب فرشتے پوچھنے آئے تو اللہ نے کہا ان کے برے اعمال کو نہ دیکھو، اس کے ذہن میں میرے کریمہ پاک عزت اور ناموس کا خیال آ چکا تھا، اس کو فقط دو۔ سمجھتے ہیں جب آپ میدان عمل میں ہوں گے اور یہ واللہ میں اپنے دل کی بات کہوں، جب تحریک لبیک یا رسول اللہ مسلمان مظلوم مسلمانوں کی آواز بن چکی ہے، ایک امید کی کرن بن چکی ہے۔ ہم وہ زخم تازہ تھے ابھی، ہمارے چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، کہاں پر دیکھے؟ مجھے دکھائی کو کسی ایسے ملک میں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہو اور ان پر ظلم و تشدد نہیں ہو رہا، کس طرف ہم دیکھیں؟ ابھی وہ زخم تازہ تھے برما کے جو ہمارے بچیوں کی وہ ٹکڑے کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی وقت قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا یہاں پہ۔ اب بے حسی کا یہ عالم آپ دیکھیں کہ جس وقت ہمارے اس بہن کی وہ ٹانگیں جو اس کو دیکھ رہی تھی وہ ٹکڑے کر رہے تھے، اسی وقت یہاں پر میچ ہو رہا تھا۔ ہم پوری دنیا کو دکھا رہے تھے کہ وہ اگر ٹکڑے ہو جائے ہمیں کیا پرواہ، ہم تو خوش ہیں اس لیے کہ پاکستان میں ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ بحال کی ہے۔ مجھے بتائے نا بے حسی کا جو عالم ہے، کیا مسلمان ایسے تھے؟ مسلمان تو جب صرف سندھ میں ایک بہن کی فریاد سن کر محمد ابن قاسم 17 سال کی عمر میں بغداد شریف سے چل پڑے تھے۔ 17 سال کے کسی بچے کو آپ کھڑا کر دے حیران رہ جائیں گے۔ اسی سال میں جو جذبوں کا یہ عالم تھا، آج پوری مسلمان یہ زخم ابھی تازہ تھے کہ افغانستان میں ہمارے چھوٹے معصوم بچوں پر جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور وہ سند لے رہے تھے اور گھر میں ان کی وہ دعوت عام تھی، لوگ آ رہے تھے اور ماں انتظار کر رہی تھی کہ ابھی ہمارے لختی جگر آئیں گے، ہم ان پر پھول برسائیں گے اور ہم نے جو ہار تیار کی ہے وہ پہنائیں گے۔
ہم مبارکبادیاں لیں گے، اسی حال میں ان ظالم درندوں نے ان پر بمباری کی اور ان ماؤں کی گودوں میں پھر ان کے ٹکڑے آ گئے۔ اپنے بچوں کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے سوچ لو، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ عافیہ صدیقی وہ امت کی وہ مظلوم بیٹی، عافیہ صدیقی وہ مظلوم بیٹی ہے۔ میں کراچی گیا حضور امیر المجاہدین کے ساتھ، آپ نے فرمایا کراچی میں ان کے گھر جانا ہے۔ جب ہم ادھر گئے تو اس کی ماں نے کہا 16 سال ہو چکے ہیں میں اسی گھر میں یہاں پر مصلی رکھ کر اس دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں، کوئی تو آئے گا کہ مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ آپ کی بیٹی رہا ہو چکی ہے۔ وہ کہتے صبح شام گزر جاتا ہے، وہ اب بھی میری بیٹی کو وہ جیل کے دروازے پر قرآن رکھ کے، یہ میں نے خود سنے ہیں، میرے پاس ریکارڈ ہے کہ جیل کے دروازے پر قرآن رکھ کے میری بیٹی کو کہتے ہیں کہ آپ اسی قرآن پر ڈاکٹر آ جاؤ، اسی قرآن پہ پاؤں رکھ کر جیل سے باہر جاؤ، تمہاری 80 سال کی قید معاف ہے۔ وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ انسانیت کی؟ ان کو شاید کیا یہ ظلم نظر نہیں آتے؟ وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اگر ہم وہ جو انسانیت کے بڑے دعوے دار بن جاتے ہیں، نہیں وہ انسانیت کے وہ ہم کتوں کی ہے، کتوں کی حقوق کی بات ہے، مسلمانوں کی حقوق کی نہیں ہے۔ آپ کو اس خول سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب بھی میری بیٹی کو وہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں اس پر پاؤں رکھ لو تم آزاد ہو۔ لیکن اسلام کی طاقت اس کو جواب میں کیا کہتی ہے؟ عافیہ صدیقی کی 80 سال قید سن کر بھی، اور ان کے 6.5 مہینے کے بچے کو جب ان سے وہ ان کی ماں نے فرمایا 6.5 مہینے کے بچے کو ان سے زبردستی جب جدا کر دیا گیا تو ان کے سامنے وہ زمین پر پٹک دیا گیا۔ وہ کہتے اب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا وہ پوتا ابھی زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے، اور 5 سال کے دوسرے بیٹے کو بھی جدا کر کے وہ ظلم و تشدد کا نشانہ پایا گیا۔ اسی حال میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اس کو کہتی ہے کہ خدا کی قسم جان دے دوں گی مگر قرآن پہ پاؤں نہیں رکھوں گی۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی پاور وہ ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت جس طاقت پر صرف 313,000 کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، یہ ہم سے چھینتے ہیں تاکہ مسلمان پہ غیرت ہو جائے، ان سے یہ جذبہ نکل جائے، پھر ہم چاہے ان پر جس طرح کا وار کر سکے وہ کبھی بیدار نہیں ہوگے۔ وہ حالت ابھی آ چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے خواب میں میرے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، تو وہ خواب جب ہمیں سنایا نا امیر المجاہدین، ان کے رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم آقا کی آنکھ مبارک میں آنسو تھے، تو وہ میری بیٹی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ رونا میری وجہ سے ہے تو آپ نہ روئے، میں نے تو آپ کے دین کا پرچم بلند کیا ہے، میں نے تو اپنے بیٹی کی جدائی برداشت کی، میں نے تو جیل کی 80 سال کی قید سن کر بھی میں خوش ہوں۔ انہوں نے تو ہر ظلم و جبر کا مجھ پر انتہا کیا، مگر میں نے تو آپ کا دین کا پرچم کبھی گرنے نہیں دیا، میں تو اب بھی قائم ہوں۔ اس لیے اگر آپ رو رہے ہیں میری وجہ سے تو یا رسول اللہ آپ نہ روئے، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو میں نہیں دیکھ پاؤں گی، میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ یا رسول اللہ آپ میری وجہ سے آپ کے اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں، میں اپنے امت کی حال پہ رو رہا ہوں۔ میرا امت اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا بے ضمیر ہو چکا ہے کہ اس کو وہ ایک بیٹی کے لیے اٹھ نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنے ایک بیٹی کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم کس حال میں ہے؟ واللہ یہ حال رہی تو ہم پر بھی یہ سب کچھ گرانے والا ہے۔ تحریک صرف اسی عرض کے لیے میدان عمل میں ہے اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ تکالیف اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقدمات اور یہ وہ، تو مقدمات بھی حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی نے ملک لوٹا، اگر کسی نے کوئی اور قتل کیا، بے شک وہ ہمیں بتائے، ہم ان کے لیے کبھی نہیں آئیں گے روڈوں پر، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے روڈ پر ہے۔ اور یہ آپ پر ہے ابھی کہ کس طریقے سے، یہ صرف یہ نہیں کہ حضور امیر المجاہدین جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا میں نے پڑھا، ہم سب کا یہی فرض ہے کہ ہم ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
اختتام کی طرف لے آ رہا ہوں، اس لیے آپ سب کا فرض ہے، میں صرف اسی پیغام کے لیے، باقی تو الحمدللہ علماء اور یہ سب آپ کے پاس حاضر تھے، میں تحریک کی طرف سے اس لیے آیا کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم تاجر برادری ہے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے. جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کمر بستہ ہو جائے. آپ سب نے تحریک کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے مکمل طور پر سپورٹ اپنا شامل حال کرنا ہے. اور جب بھی کسی تحریک کے ساتھ یہ وکلاء، تاجر اور جتنی بھی عام ہمارے ہم دیکھتے ہیں، یہ لوگ جب شامل ہو جائے، واللہ مسلمان کے پاس تو قوت ہی قوت ہے، وہ تو ایسا طاقت ہے کہ پھر بات ہے اس کا مقابلہ کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، تنصر اللہ ینصرکم. اللہ نے اگر آپ نے اللہ کی دین کی مدد کی تب اللہ کی مدد ضرور آئے گی. حضور کے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بدر میں کیسے جائیں، تلواروں کی تو ضرورت ہے، اب 8 تلواروں کے ساتھ ہم 1000 کے ساتھ ٹکرا جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ تو جنگی مصلحت کی بھی خلاف ہے. حضور کے صحابہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا یا رسول اللہ اپنا کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، جو مال لینا چاہتا ہے لے لو، جو دینا چاہتا ہے دے دو. آپ حکم کریں، آپ کے حکم پر ہم کسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے، آپ کی حکم پر ہم دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ کی حکم پر ہم آپ کے آگے پیچھے ہر طرف سے ہم آپ کا دفاع کریں گے. حکم دیجیے یا رسول اللہ. کریم آقا کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کیا مبالغہ کر رہے ہوں. آپ آج بھی ہم یہ کہہ رہے نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا، ہم کیسے مقابلہ کریں، یہ ہمارے کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے حضور کے لیے نکلنا، حضور کی دین کا کام کرنا، باقی مدد تو اس طرف سے پھر آنی ہے. اور یہ فیض آباد کی سرزمین دیکھ چکا ہے. کل بھی ہم مذاکرات میں تھے تو مجھے پولیس والا کہہ رہا تھا وہ منظر تو مجھے بتاؤ وہ کیسا ہوا. میں نے کہا واللہ وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اب میں کتنا بھی اپنی منہ سے کہوں کہ یہ ہے وہ تو مکمل طور پر اس طرح آ چکے تھے. لیکن جب سب کو یقین ہوا کہ اب ہمارا اسٹیمنا ختم، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسی وقت اللہ کی مدد آ چکی ہے. اور ایسی مدد آئی ہے کہ واللہ بندہ حیران رہ جائے. یہ جب آپ نکلے گے، حضور کے صحابہ نے نہیں کہ حضور نہیں نکلنا مشکل ہے، کہاں حضور نکلتے ہیں. اور جب نکلے تو بدر کی رات حضور اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے حضرت سیدنا کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ ہمیں جو لاہور میں یہ مسجد میسر ہے، یہ جو اس پر اذانیں ہم دے رہے ہیں، کیا ہمیں اس میں مفت میں ملا ہے؟ یہ اسلام ایسا نہیں پھیلا. اسلام کے لیے ہمارے اسلاف نے بھی قربانیاں دی ہے، بزرگوں نے بھی قربانیاں دی ہے. اسلام کے لیے علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم ادھر پہنچے تو ہم سب سو گئے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، اور حضور درخت کے نیچے ساری رات روتے رہے. یا اللہ اگر اس جماعت کو شکست ہوئی تو روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر اس جماعت کو شکست ہوئی تو یا اللہ آپ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اپنا وعدہ جو آپ نے کیا تھا وہ وفا کر. اور اتنے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اونچے کر دیے کہ آپ کے کندھے مبارک سے وہ چادر نیچے گر گئی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ چادر آپ کے دوبارہ وہ کندھ مبارک پر رکھ کے فرماتے یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ضرور آپ سے کیا گیا وعدہ پورا کرے گا. یہ اسلام تب پھیلا ہے. تو آج ہم اپنے کریم آقا سے یہ عہد وفا کریں گے. ہم نے حضور کی خاطر میں اب بھی کہتا ہوں اگر تحریک اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر آپ نے، چونکہ ہمارے تو تعلق اسی وجہ سے ہے. میں تو نہ امیر المجاہدین کا شاگرد ہوں، یعنی بالواسطہ ہوں، بلا واسطہ نہیں ہوں، نہ پہلے سے میں کوئی تعلق تھا میرا پیری مریدی کا، کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اسی مسئلے کی وجہ سے ہے. واللہ کریم آقا کی خاطر ہے. ہماری دوستی اور دشمنی سب حضور کی وجہ سے ہے. اور ہمارے کسی سے بات کرنا اور کسی سے خطا تعلق کرنا وہ بھی بہت سادہ ہے. کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ لوگوں نے، میں آج آپ سارے جتنی بھی تاجر برادری ہے جو یہاں پر جمع ہے، اس کو جو یہاں پر نہیں ہے ان کو آپ نے پیغام پہنچانا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اس میدان میں ہم نے بھی جانا ہے.
اتنا تو بتا دے یا رسول اللہ، جو آپ کی خاطر نکلے تھے ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ہماری تعاون بھی ان کے ساتھ تھی، ہم نے آپ کے دین کی خاطر اپنا مال بھی جمع کیا، اپنی جان بھی جمع کیا، ہم آپ کے دین کی خاطر نکلے۔ جب آپ یہ جذبہ لے کر انشاءاللہ میدان میں آئیں گے، وہ وقت دور نہیں جو پورے ملک میں حضور کی عزت و ناموس کا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب وہ پرچم بلند ہوگا واللہ پھر وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں ایسا نظام آئے گا کہ پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر ہم اس 70 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں، پھر یہ ذلت و رسوائی نہیں ہوگی۔ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو پھر کوئی زینب وہ معصوم بچی کوئی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ پھر اس طرح برما کی معصوم بچی روئے گی نہیں، پھر ان کی وجود کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جائے گا۔ پھر کشمیر کے اس 22 مظلوم مسلمانوں کو جو ابھی ایک ہفتہ پہلے شہید کیے گئے، پھر یہ ظلم و بربریت نہیں ہوگا۔ پھر پاکستان پوری دنیا کی مسلمانوں کی داد رسی کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ پاکستان حضور کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کی مٹنے والے مٹ جائیں گے، یہ تا قیامت چمکتا دمکتا رہے گا۔ ہم نے اس ہم نے اس دھرتی میں اپنی کریم آقا کے ناموس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ طریق لبیک آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ اور حضور آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں، حضور امیر المجاہدین تو بالکل آپ کے ساتھ ہی ہے۔ ہم تو ادھر سے 6 گھنٹے کا سفر کر کے آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ہوگا نہیں ہوگا، وہ ایک ہی دن ہے، اگر ادھر ادھر ہوگا تو پھر کیا کریں گے۔ ابھی آپ مثلا رات کا پہر ہے، بے شک آپ آ جائے کچھ ٹائم کے لیے، آپ بھی ادھر حضور امیر المجاہدین کا وہ پرسوز اور پرنور خطاب بھی اور ان کا چہرہ مبارک بھی دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ آپ فرماتے ہیں نا، اگر ہمارے بعد بھی کوئی ثابت کرے کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، ہم نے حضور کے ساتھ غداری کی، تو پھر ہماری قبر اس پر غلاف نہیں رہیں گے، پھر ہماری جسم بھی اکاٹ پھینک کے ہماری ہڈیوں کو کسی جگہ پر پھینک دینا اور کہنا کہ یہ وہی لوگ تھے جس نے ختم نبوت جیسی مسئلے کو بھی اپنے آپ کے لیے استعمال کیا۔ اور اگر ہم اس میدان میں ہیں اور ہم سب حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی کھل کر اس مشن کے لیے ہمارے ساتھ دینا ہے۔ تو آج بس اسی پیغام کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا، اور پیر صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ دوست علماء تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تعالی آج مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور آپ لوگوں سے مل کر جب یہاں پہ داخل ہوا تو مجھے وہ شعبہ بازار یاد آ گیا۔ میں نے کہا ایک لمحے کے لیے جیسے میں اپنے پشاور کے شعبہ بازار میں جا رہا ہوں، تو الحمدللہ یہاں پر دیکھ کر محبت کا جواب دیو ذرا تھوڑا جو اور زور لا کے دس پشاور سے نہیں اپنے رحمان بابا کے دربار سے آیا۔ تو رحمان بابا کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی وہ گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے طریق کا مضبوطی سے ساتھ ہے۔ اور میں آصف بھائی کو میں نے بتا دیا کہ جس طرح وہ ہوتے ہیں نا ونگ یہ ونگ وہ، میں نے کہا تاجر برادری تو کم از کم آپ بھرپور کوشش کرے کہ یہ مل کر اس پاکستان کی بنانے میں بھی ہمارے اسلاف کا ہاتھ تھا، اور انشاءاللہ اس کو بچانے میں بھی ہمارا ہاتھ ہوگا۔ تو اس لیے آپ سب نے مل کر ہمارے اس پیغام کو انشاءاللہ اور بھی دوستوں تک پہنچانا ہے۔ پیر صاحب نے جو تذکرہ کیا عبدالرحمان بابا کا، اسی کا ایک شعر میں سنا کے اب شاہ والے عبدالرحمان بابا کا وہ شخصیت جو 350 سال بعد جب اس کا قبر مبارک کھولا گیا، جسم بھی صحیح سلامت اور کفن بھی صحیح سلامت، آپ نے فرمایا تشاہائے شکر لبا گل رخسار رسیم غبغبا، نادروں کے نادرہ وعجبوں کے عجبہ، اور بجملہ و معشقوں کے بل عجب یہ منتخبہ، بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ، آپ حیات جہایات بیامون استاد شنڈ و لسببہ، مخد سپین تر سپین سبادے
زلف توری تر دور شبا او د خائص مخی دی نشتا تر مشرق و تر مغربا د وصال مندد گران دی مگر فضل شی دربا د عاشق مذہب امدادے چی دم نوی بے مطلبا عشق حس تعلیم ندے چی حاصل شی لمکتبا مکتب حال د مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبا صفت کے رحمان گم شعلہ ادبا استاد حسن پر صفت کے فرما رہے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ عزت کہاں پہ ہے تو عزت حضور کی قدموں میں ہے یہ فیصل عشق کے ہے یہ عشق جو ہے یہ آپ کو کہاں پہ مل جاتا ہے عشق حاصل تعلیم نہ دے چاہے حاصل شیل مکتبہ یہ مکتب میں نہیں یہ آپ کو کہاں پہ مل جائے گا آپ کو ایک اللہ والے کی نظر سے وہ جب وہ روشنی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا پھر آپ کو وہ مقام میں اکثر یہاں پر آتا ہوں میانی صاحب قبرستان جاتا ہوں مجھے پتہ لگ جاتا ہے واقعی عزت تو حضور کی قدموں میں ہے بڑے بڑے نواب ہیں ادھر جن کی قبریں ہیں ان سے دور ہٹانے والا کوئی نہیں ہے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ ایک ایک چیز اس کا مٹ جائے گا آخر میں قبر بھی ہموار ہو جائے گی مگر 21 سالہ نوجوان وہ ترکان کا بیٹا 21 سالہ نوجوان جنہوں نے حضور سے وفا کی تو غازی علم الدین کی قبر کو 86 سال ہو چکے ہیں 86 سال مگر آج تو آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں آپ جائیں میانی صاحب قبرستان کبھی صبح و شام تازہ گلاب کی بولوں سے خالی نہیں ہوا ہم نے پوچھا نہ سامنے قلندر لاہوری سے وجہ بتائے وجہ کیا ہے لوگ مٹ گئے ان کی نام و نشان مٹ گئے بادشاہ گزر گئے مٹ گئے نام بھی کسی کو یاد نہیں رہا مغل شہنشاہوں کے نام یاد نہیں رہا کسی کو ایران کے بادشاہوں کا وہ ساسان کے بادشاہوں کا کسی کو نام یاد نہیں رہا وہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اس کی نام کسی کو یاد نہیں ہڈی کہاں پر ہے وہ کسی کو یاد نہیں مگر غازی علم الدین کی قبر اب بھی جس وقت بھی آپ جائے خوشبوئی کرتے ہوئے لوگ کے ادھر ہجوم ہے وجہ کیا ہے انہوں نے تو دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھا قلندر لاہوری نے جواب دیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز